تو اللہ کا بے حد شکر ہے. اور جب بھی ہم کوئی اپنا مقصد قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہیں نا، تو اب ہمیں آپ کو اور مجھے اپنا مقصد کتنا کلیئر سا سمجھ آنے لگا نا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار پانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت مثال. تو اس مقصد کو پانے کے لیے ہم نے قرآن کا تعلق ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسرا دعاؤں کا سہارا. تو دعائیں جو ہیں، ہم حفاظت کی مختلف دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور آج جو ہم خوبصورت دعا پڑھیں گے وہ ہے نظر لگنے پر. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جبریل علیہ السلام کا دم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس کا ترجمہ دیکھیے. اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت پہنچائے، ہر نفس اور حاسد کے شر سے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں. یہ جبریل علیہ السلام کا دم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا جی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، اور انہوں نے پھر یہ پورا دم آپ پر کیا. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ترجمے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ہر طرح کی اذیت سے بچنے کے لیے ہے. تو قیامت تک کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی چلیں گی، اور تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. ہمیں نہیں پتا کس طرح کی اذیتیں دنیا میں اب ہیں اور آگے کیا ہوگی. تو ہر طرح کی اذیت سے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ دم بہت زیادہ افیکٹو ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ خاص حسد کی بھی بات ہوئی ہے. تو اس کو جاننے کی بھی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے حسد. جب ہم نے سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈیفرنٹ طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. کسی کو مال سے، کسی کو خوبصورتی سے، کسی کو اولاد سے، کسی کو ڈیفرنٹ طرح کی نعمتیں ہیں. تو جب کوئی انسان دوسروں کی نعمتیں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کا دل بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کی نعمت دیکھ کے یہ تمنا کرتا ہے کہ بھلے مجھے یہ نعمت نہ ملے، میں افسردہ ہوں تو یہ نعمت اس سے چھن جائے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب اس کو یہ نہیں چاہت کئی دفعہ ہوتی کہ مجھے یہ اس کو مل جائے، اس سے چھن کے مجھے مل جائے، بس اس کے پاس نہ رہے. تو یہ ایک ذہنی بیماری، ایک جو روحانی بیماری ہے یہ حسد جو ہے نا. اور یہ کیا کرتی ہے کہ دوسرے کو تو بہت بعد میں نقصان پہنچاتی ہے. سب سے زیادہ انسان جو خود اس کے اندر جلن اور کڑن پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو بہت تنگ کرتی ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ دوسرے مریں. تو وہ اس طرح اس کے دل کو خود زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. تو اور اس کی روح اور جو ہے نا وہ اس پہ اذیت اس کو پہنچتی ہے. تو اس لیے حسد سے بہت بچنا ہے. اور حسد بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونا، کہ اللہ ہی کی تقسیم ہے نا یہ کہ کسی کو مال اولاد یا دینا، خوبصورتی دینا یا اور طرح کی چیزیں. تو حاسد کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں سے اس سے راضی نہیں ہوتا. حالانکہ ہمیں سمجھنا سب کو چاہیے کہ ہر طرح کی خیر کی کنجیاں اور شر سے بچنے کی کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. جب بھی کسی کے پاس کوئی خوبصورت چیز دیکھیں، آپ اس کو دعا دے دیں اور خود اللہ سے دعا کر لیں. اور دیکھتے ہیں ہمیں قرآن میں بھی اس کے بارے میں ہے نا، قرآن کے سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ ہمیں اللہ نے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تمام حسد کرنے والوں سے. اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، قطع تعلق ہی نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. کیونکہ جب حسد آتا ہے تو دل میں ایک بوجھ آ جاتا ہے، اور جب بوجھ لے کے پھرتا ہے انسان تو کیا کرتا ہے، لوگوں سے قطع تعلق ہو جاتا ہے یا ان کے بارے میں سوچتا ہے، تو ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو. کیوں؟ کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ
सूखी लकड़ियों को। बहुत ज्यादा गौर तलब है ये मिसाल कि जो होती है ना गीली लकड़ियां, उनको जल्दी आग नहीं लगती, लेकिन जो खुश्क होती हैं उनको बहुत तेजी से कहा जाता है। तो नेकियों को पूरी मतलब बहुत तेजी से खाने वाली चीज जो है हसद है। और हम जब नेकी करते हैं, कितना मुश्किल है नमाज पढ़ना, दूसरे के लिए अच्छा सोचना, सदका करना, बीमार का पता लेना, ये सब हम बड़े एहतमाम से नेकियां करते हैं। लेकिन ये नेकियां कैसे सारी बुझ सकती हैं? नेकियों का नूर, दिल का नूर कैसे छिन सकता है? सिर्फ हसद करने से। तो अल्लाह ताला हमें हसद से बचाए। और हम किस तरह हसद से बच सकते हैं, क्योंकि ये इतना डेंजरस है, इसको समझना और इससे बचना बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो बंदे के जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो गया सारा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा, अगर वो बिगड़ गया सब कुछ बिगड़ जाएगा। याद रखो वो दिल है। तो अगर हमने दिल को दुरुस्त कर लिया, दिल को सही हालत में रखा, कल्बे सलीम की तरफ कोशिश की ले जाने की, तो इंशाल्लाह बहुत से मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। तो दिल की हिफाजत कैसे हो सकती है? दिल की ग़िज़ा क्या है? कुरान है ना, जिक्र है, अल्लाह की ये सारी दुआएं हैं। तो हमें ये सारे हल करने हैं। ये अल्लाह की तकदीर पर राजी रहना है। अल्लाह ने जो फैसला हमारे लिए कर दिया वो हमें उससे करना है। और ये सारे कुरान का साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का दूसरों के लिए दुआएं करना, और अपनी नेमतों का जिक्र खुद उसको देखना और शुक्रगुजारी। तो हमें ये सब कुरान से मदद लेनी है और अपने आप को इन सब से बचाना है, और सुबह शाम की हिफाजत की दुआएं पढ़नी है। और ये दम हम सुबह शाम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तौर पे इस दम को करने की, और दूसरों पे जब हम दूसरों की नेमतें देखें तो उनको दुआ देने की, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता कहने की बार बार तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।